اللہ رب العزت کی بے حد حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب امام الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار انبیاء آقا نامدار مدنی تاجدار حامی بے کساں والی دو جہاں شہنشاہ حسینہ حضور سرور سروراں مالک کون و مقام احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر لاتعداد بے شمار ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب القدر والاحترام میرے بزرگوں، میرے دوستوں، عزیز سامعین کرام، اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق سے ایک مرتبہ پھر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ کے پاکیزہ اور مقدس گھر کے اندر جمع ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات آپ کی اور میری ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ سامعین محترم، پچھلے جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو امانت کے حوالے سے چل رہی تھی کہ دنیا کے معاملات میں امانت داری ہے، امانت داری انسان کے اندر ہونی چاہیے اور یہ بھی ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ جس طرح کہ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی حدیث پاک بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، فرمایا کہ اس بندے کا ایمان نہیں ہے جو بندہ امانت دار نہیں ہے۔ تو یہ امانت داری کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ عملی طور پر عطا فرمائی ہے۔ جب ہجرت کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کے باہر کفار جو ہے وہ تلواریں لے کر کھڑے ہوئے تھے، اخنس بن شریک اور ابو سفیان آپس کے اندر گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں بھئی تیری امانتیں اس کے پاس پڑی نہیں ہیں؟ ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی امانتیں پڑی ہوئی تھی، سرکار کی بارگاہ میں ان کی امانتیں پڑی ہیں، سرکار کے پاس پڑی ہیں، اور تلوار لے کر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے حضور کے در دولت کے باہر آئے کھڑے ہیں۔ اب ایک دوسرے سے وہ بات کرنے لگے، کہنے لگا یار تیری تو امانت نہیں پڑی ان کے پاس، اگر تو انہیں شہید کر دے گا یا ہم شہید کر دیں گے تو پھر تیری امانت کا کیا بنے گا؟ وہ کہنے لگا یار ہماری لاکھ دشمنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد مصطفیٰ سے ہماری لاکھ دشمنی ہے، ہم اس کی جان کے در پہ آئے کھڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس بات کو تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر وہ دنیا سے چلے بھی گئے تو ہماری امانت ضائع نہیں ہوگی۔ اتنا تو انسان کے اندر امانت داری ہونی چاہیے نا کہ دشمن ہو کر اس بات کا اعتراف تو کرے، اس بات کو تو وہ مانے کہ اگرچہ ہماری دشمنی ہے لیکن ہماری امانت ضائع نہیں ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ہمیں جو ہے یہ کر کے دکھایا کہ کسی کی امانت اگر تمہارے پاس کسی طرح سے بھی ہے، جس طرح پچھلے جمعۃ المبارک میں نے تفصیل سے بیان کی ہے کہ صرف یہی نہیں کہ مال کسی کے پاس پڑا تو وہی امانت ہے، جو ہم پر ذمہ داریاں ہیں وہ بھی امانت داری ہے۔ اگر کوئی بندہ سرکاری ڈیوٹی پر ہے تو اس ڈیوٹی کو اچھی طرح نبھائے، اس کو پورا کرے، تو یہ امانت داری ہے۔ اگر وہ جو ہے وہ کام کرنے کے پیسے لیتا ہے، رشوت لے کر کھاتا ہے اور جناب والا تنخواہیں بھی لے رہا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، وہ امانت داری پوری نہیں کر رہا۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ علامہ شاہ سراج الحق چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہے وہ پولیس کے محکمے میں آپ کی ڈیوٹی تھی اور کسی اعلیٰ عہدے پر آپ کا جو ہے وہ ڈیوٹی مقرر تھی، آپ پر کسی نے الزام لگایا کہ یہ جو ہے وہ رشوت لیتے ہیں، رشوت لے کر کھاتے ہیں، لوگوں سے کام کرنے کے پیسے لیتے ہیں۔ جو آپ سے اعلیٰ افسر تھا اس نے بلا لیا، جب پیشی ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ کس لیے مجھے بلایا گیا؟ کہنے لگے یہ آپ کے بارے میں شکایت ملی ہے کہ یہ آپ جو ہے وہ کام کرنے کے پیسے لیتے ہیں لوگوں سے۔ آپ نے فرمایا اللہ معاف فرمائے، میں پیسے لے کر کھاؤں اور حرام کھاؤں
یہ تو بڑی دور کی بات ہے، جس گھوڑی پر میں سواری کرتا ہوں وہ میری گھوڑی بھی حرام نہیں کھاتی ہے۔ توجہ ہے نا؟ فرمایا کہ میں حرام کھاؤں اللہ مجھے معاف کرے، جس گھوڑی پر میں سوار ہوتا ہوں یہ میری گھوڑی بھی حرام کا مال نہیں کھاتی ہے۔ اب کہنے لگے یہ بڑی بات تم نے کی ہے کہ جانور ہو کر اسے کیا حلال حرام کی تمیز ہے، اسے کیا پتہ کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ آپ نے فرمایا آزما کر دیکھ لو، آپ نے فرمایا آزما کر دیکھ لو۔ انہوں نے کہا کیسے؟ آپ نے فرمایا جاؤ کسی کے کھیت سے اس کے بغیر پوچھے چارہ کاٹ کے لا کر میری گھوڑی کو ڈال کر دیکھو۔ جناب والا نوکر جا کر موجود تھے، ملازم موجود تھے، وہ فوراً اٹھے اور جا کر انہوں نے جو ہے وہ کسی کھیت سے چارہ کاٹا اور کاٹ کے لا کر جو ہے وہ گھوڑی کو ڈالا۔ گھوڑی نے منہ ہی نہیں لگایا، گھوڑی نے منہ نہیں لگایا۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے یہ پہلے سے چارہ کھایا ہوگا، سیراب ہوئی ہوگی اس لیے نہیں کھا رہی۔ آپ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، اب جاؤ اس زمین کے مالک کے پاس، اس زمین کے مالک کے پاس جاؤ اور اسے جا کر کہو کہ ہم نے تیری اجازت کے بغیر تیری زمین سے ہم نے چارہ کاٹ لیا ہے، اگر تو اجازت دے تو ہم اپنے جانوروں کو ڈال لیں۔ جب اس کے پاس گئے اور اس کو جا کے ساری کہانی سنائی، اس ذمہ دار نے، اس زمین کے مالک نے، چارے کے مالک نے کہا کہ میری طرف سے اجازت ہے، ٹھیک ہے تم نے کاٹ لیا ہے تو اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اس جانور کو ڈال لو۔ جب اس مالک کی اجازت ہو گئی فرمایا اب چارہ ڈالو۔ اب جب چارہ ڈالا گیا اب اس گھوڑی نے کھانا شروع کر دیا۔ تو فرمایا کہ میں رشوت کھاؤں، میں حرام کھاؤں، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو سامعین محترم، یہ رشوت خوری جو ہے یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ رشوت لے کر کام کرنا ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے وہ مشہور ہے یہ بات کہ ہمارے محکموں کے اندر جو لوگ موجود ہیں، سارے نہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، میں سب پر بات نہیں کرتا، کہ جو ہے وہ پاکستان کے اداروں کے اندر کام کرنے والے جو لوگ ہیں، محکموں میں کام کرنے والے لوگ اکثر جو ہے وہ فارغ بیٹھنے کی تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے۔ اکثریت جو ہے وہ یہی ماجرا ہے، جس طرف جائیں گے آپ، کوئی کہتا ہے جی ہمارا چائے پانی ہمیں دے دو، کوئی کہتا ہے جی مٹھائی ہماری دے دو، ہم نے آپ کا کام نہیں کیا، بھائی تمہاری ذمہ داری ہے، سرکار سے تم نوکری لیتے ہو، تنخواہ لیتے ہو، وہ کس بات کی لیتے ہو، تمہارا کام تھا، تم نے اپنا کام پورا کیا، اب مٹھائی کس چیز کی مانگی جا رہی ہے؟ کیا یہ تمہارے لیے حلال ہے؟ قطعاً حلال نہیں ہے۔ اس حرام کے ساتھ تم اپنے حلال کو بھی حرام کرتے ہو۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ 100 اگر حلال کا ہو اس میں کے اندر ایک حرام کا روپیہ ہم شامل کر لیتے ہیں حرام کا، تو وہ 100 کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ تو اس لیے بچنا چاہیے۔ امانت داری یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی ذمہ داری نبھائیں، جس بندے پر جو ذمہ داری ہے اپنی ڈیوٹی کو آسن انداز میں نبھائے، جان بوجھ کر اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی اور کسی طرح کی کوئی جناب والا 2 نمبری کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ سامعین محترم، اگلی بات جو ہے وہ معاملات، چونکہ میں معاملات پر بات کر رہا ہوں تو ان کے اندر بہت سارے باتیں آتی ہیں۔ خاوند کے اوپر ذمہ داری اس بات کی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے، اپنی بیوی کے صحیح طرح سے حقوق ادا کرے، اور بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کے حقوق ادا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں تمہارے ہاتھ میں باندیاں ہیں، جس طرح نوکر ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں، فرمایا یہ تمہارے پاس قیدی ہیں، میں ان کے بارے میں جو ہے وہ نرمی سے پیش آنا، ان کے بارے میں، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں جو وصیتیں فرمائیں، ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی ہے، فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ہم جو ہے وہ عورتوں کو غلام سمجھتے ہیں، عورت کو غلام نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو بندہ اپنی عورت کو عزت دیتا ہے اس بندے کی عزت میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ عورت کو عزت دینے سے عورت، وہ کہتے ہیں یہ رن مرید ہے، رن مریدی نہیں ہوتی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ہاں جی، عورتوں کے ساتھ جو دل جوئی کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، ہاں اپنی عورتوں کے ساتھ، کہ اس کا غلط معنی نہ لے لینا، اپنی بیوی کے ساتھ جو تمہارے نکاح میں ہے اس کے حقوق ادا کرنا، اس کے ساتھ محبت کرنا، اس کے کام میں اس کے ساتھ ہاتھ بٹانا، یہ رن مریدی نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔
خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ مل جل کر کام کیا ہے اور کروایا ہے، گھر کے کام کاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ کروائے ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ فرمایا جو بندہ جو ہے وہ اپنی عورت کی اگر کسی کی عورت جو ہے زیادہ زبان چلانے والی ہے، بد کلام ہے، بد کلامی کرتی ہے، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاوند اپنی عورت کی بد کلامی پر صبر کرتا ہے، اپنی عورت کی بد کلامی، ہم کہتے ہیں جی یہ میرے سامنے زبان چلاتی ہے، میں نے نہیں اسے رکھنا، نکال دوں گا گھس کو اپنے گھر سے، نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا، میرے سامنے زبان چلاتی ہے۔ اب تو خدا بن گیا ہے بھائی، تو کسی کے سامنے زبان نہیں چلاتا، تو جس کا بندہ ہے اس کے حقوق تو ادا کر رہا ہے۔ ایک عورت جو تیرے نکاح میں آ گئی ہے وہ ساگت ہے سامنے زبان چلاتی ہے، تو سمجھتا ہے میں اس کے لیے فرعون بن گیا ہوں، اب اس کی تقدیر کے فیصلے سارے میں نے کرنے ہیں۔ نہیں، آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھیے، دین سمجھیے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ نے اگر کوئی مرد اپنی عورت کی بد کلامی پر صبر کرتا ہے تو فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری کے ایام میں صبر کرنے پر جو اجر عطا فرمایا، میں عورت کی بد کلامی پر صبر کرنے والے خامد کو اللہ تعالیٰ وہی اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو جو بیماری کے ایام میں انہوں نے جو اپنی بیماری پر صبر کیا ہے، اس صبر پر جو اللہ نے اجر عطا فرمایا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس خامد کو بھی اللہ تعالیٰ وہی اجر عطا فرمائے گا جو اپنی بیوی کی بد کلامی پر صبر کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت اپنے خامد کی بد خلقی پر، بد اخلاقی پر صبر کرتی ہے، اسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا اللہ پاک اجر عطا فرمائے گا۔ تو عورتوں کی بھی چاہیے، یہ نہیں کہ اب جو ہے وہ عورتوں کے حقوق بیان کر دیے، اب عورتیں آزاد ہو گئی ہیں، مردوں کے سامنے جو ہے وہ زبان درازی شروع کر دیں، ٹھیک ہے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے وہ اجر کی بشارت عطا فرمائی ہے تو ہم جتنی مرضی زبان چلاتی جائیں، اب مرد کا کام ہے وہ صبر کرے۔ نہیں، عورت کا کام یہ نہیں ہے کہ مرد کے سامنے وہ بدتمیزی کرے، مرد کے سامنے وہ جو ہے اپنی زبان درازی کرے، بلکہ اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاوند کو مجازی خدا سمجھتے ہوئے اس کا احترام کرے، اس کی ضروریات کا خیال کرے، اس کی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرے، یہ عورت کی ذمہ داری بھی ہے۔ تو سامعین محترم، اس کے بعد ہمسایہ کی جو ہے وہ معاملات ہیں جن کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بالکل دین کے برعکس معاملہ پایا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسائے کے حقوق جبریل امین نے آ کر مجھے اتنے بتائے، مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں ہمسائے کو وراثت میں جو ہے وہ حقدار نہ بنا دیا جائے، کہیں ہمسایہ وراثت میں بھی حقدار نہ بن جائے۔ فرمایا اتنے حقوق جو ہے وہ جبریل امین نے آ کر جو ہے وہ ہمسائے کے حوالے سے مجھے جو ہے وہ بیان کیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کا ہمسایہ اس کی آفتوں سے محفوظ نہیں ہے، اس بندے کا ایمان سلامت نہیں ہے۔ اب اس بات پر جو ہے وہ ہمیں غور کرنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں جی ہم نے اپنے دروازے کے سامنے سے گزرنے نہیں دینا، ہاں جی اب تیرا پانی ہے تو میرے دروازے کے سامنے سے نہ گزرے، جہاں مرضی لے کے جا، اپنے دروازے کے سامنے جو ہے وہ گڑھا کھود اور وہیں پر اس کو رکھ، تیرا پانی میرے دروازے کے سامنے کیوں آتا ہے؟ کسی کا راستہ بند کر دینا، کسی کا پانی روک لینا، ہاں جی اس کے معاملات میں اس کا مذاق اڑانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیری آفتوں سے تیرا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے تو تیرا ایمان سلامت نہیں ہے۔ کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے؟ اس کی طرف بھی غور کریں۔ ہمسائے کے حقوق بھی ہمارے ذمے ہیں۔ سامعین محترم، کون کون سے حقوق ہیں کہ جو ہمارے ذمے ہیں؟ سامعین محترم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ہمسایہ جب بھی ہمیں نظر آئے، ہمارے سامنے آئے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سلام کریں۔ یہ نہیں کہ اب ہم اس اکڑ میں رہیں کہ میں ذرا زیادہ پیسے والا ہوں لہذا یہ مجھے سلام کرے، تو میں چونکہ گاڑی والا ہوں، میرے پاس زمین بھی زیادہ ہے اور میرا جناب والا سوٹ بوٹ بھی اچھا ہے، تو لہذا یہ میرا ہمسایہ غریب ہے
تو یہ میرا احترام تو کرے، میں اس کا احترام نہ کروں، میں اس کو سلام نہ کروں، میں بڑا بندہ ہوں، ایسے نہیں، بلکہ ہمسایہ جب نظر آئے تو اسے سلام میں پہل کرنی چاہیے، اس کے ساتھ جو ہے اچھی گفتگو کرنی چاہیے، اور پھر ہمسائے کے ساتھ بہت زیادہ لمبی گفتگو نہ کرے، اس کا ٹائم ضائع نہ کرے، یہ بھی اس کے حقوق میں سے ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اس سے اکثر جو ہے وہ مانگتا بھی نہ رہے، اگر تیری اس سے جو ہے وہ لو کوالٹی ہے، تو اگر اس سے مال میں کمزور ہے، تو یہ نہیں کہ ہر وقت اس کے دروازے پہ مانگنے کے لیے کھڑا رہے، نہیں، جب ضرورت ہو تب مانگ، جب ضرورت نہیں ہے بلا وجہ جو ہے وہ ہمسائے سے مانگنا بھی نہیں چاہیے۔ اپنی ضروریات خود کوشش کریں پوری کرنے کی، اگر نہیں ہوتی ہیں تو پھر جو ہے وہ ان کو پورا کرنے کے لیے مدد لینی چاہیے۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ اگر وہ مریض ہو جائے، اگر ہمسایہ بیمار ہو جائے، تو یہ نہیں کہ اب اس کے مرنے کا انتظار کرنا، جس دن مرے گا اس کے جنازے میں چلے جائیں گے، نہیں، جب وہ مریض ہوا ہے اس کی عیادت کرنے کے لیے جائے، اس کی تیمارداری کرے، اس کا حال پوچھے، اس کے جناب والا اس کو حوصلہ افزائی اس کی کرے، اس کو تسلی دے، اگر کچھ ہو سکے تو مالی مدد بھی اس کی کرے، اس کے معاملات میں ہو سکتا ہے اگر اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کی مالی مدد بھی کی جائے۔ اگر تیرا ہمسایہ بیمار ہو گیا ہے اور اگر اس پر کسی طرح کی کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو یہ نہیں کہ اب اس مصیبت میں اس کا مذاق اڑائے، لوگوں میں اس کے جو ہے وہ چرچے کرتا پھرے کہ اس کے اوپر جو ہے فلاں فلاں پریشانیاں ہیں، اور یہ جو ہے خود جو ہے اس نے اپنے اوپر یہ ساری ذمہ داریاں لی ہیں، یہ خود پریشانیاں اپنے اوپر ڈالی ہیں، نہیں، بلکہ مصیبت میں اپنے ہمسائے کو تسلی دینی چاہیے، بھئی پریشان نہیں ہونا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تیری ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ ہمسائے کے حقوق میں سے ہے۔ اور فرمایا کہ اگر اس کے ہاں کوئی موت ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے اس کے ہاں، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ رہے، اس کے معاملات میں، اس کے جناب والا جو بھی مہمانوں کی ذمہ داری ہے، آنے جانے کی ذمہ داری ہے، کفن دفن کی ذمہ داری ہے، اس کو بخوبی نبھانے کی کوشش کرے، ساتھ مل کر اس کے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کرے، مہمان آئے ہیں ان کو سنبھالنے کی جو ذمہ داری ہے وہ لے لے، ان کے لیے دریاں بچھانے کی جو ہے وہ ذمہ داری سنبھال لے، ان کے رات کو سونے کا انتظام جو ہے کرنا ہے اس کی ذمہ داری میں اس کی مدد کرے۔ سامعین محترم، اور فرمایا کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، کیونکہ ہمسائے ہیں، پڑوس میں رہتے ہیں، اگر تیرے ساتھ جو ہے وہ کوئی اس سے زیادتی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ تو اس کو دبانے کی فل کوشش کرے کہ میں بتاتا ہوں کہ میں کیا ہوں، ہاں جی، پڑوسی ہے اور تو نے غریب ہو کر میرے ساتھ جسارت کی ہے، تو نے میرے ساتھ جناب والا بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے، اب میں تجھے بتاتا ہوں تو کیا ہے، اس کا جینا حرام کر دینا، یہ ہمسائے کے حقوق میں سے نہیں ہے۔ اگر اس سے غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی کو درگزر کیا جائے، حتی الامکان اس کی غلطی کو معاف کر دیا جائے، اور وہ جو غلطی کرنے والا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جو ہے پرہیز کرے، یہ نہیں کہ ایک غلطی درگزر کی ہے، دوسری کی ہے، تیسری کی ہے، اب یہ شروع ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ میری غلطی جو درگزر کر رہا ہے یہ مجھ سے ڈرتا ہے، ایسا نہیں، اس کو بھی جو ہے وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس کو جو ہے وہ ایسے معاملات سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ہمسائے کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اگر تمہاری دیوار جو ہے وہ مضبوط کھڑی ہے اور ہمسائے کا پاس اتنا مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، وہ اپنے مکان کی چھت ڈالنے کے لیے تمہارے مکان کے اوپر اگر وہ جو ہے وہ کسی طرح کا سہارا لینا چاہتا ہے، یا کوئی اور آپ کی دیوار سے وہ سہارا لینا چاہتا ہے، تو اسے عام اجازت ہونی چاہیے، ہاں جی، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کو اجازت دے دینی چاہیے تاکہ وہ ہمارا ہمسایہ ہے اور ہمارا اس کو فائدہ ہو، یہ نہیں کہ تیرے گھر کے درخت کی ٹہنی ہمارے گھر میں کیوں آئی ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، ہاں جی، تم نے جو ہے وہ ہماری دیوار میں کیل کیوں گاڑی ہے، ہم سے پوچھا تھا کیوں جو ہمارا یہ کام کیا، نہیں، فرمایا حتیٰ کہ اگر اسے دیوار کے اوپر جو ہے وہ گارڈر رکھنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، شہتیر رکھنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو وہ بھی تمہیں چاہیے کہ تم اس کو اجازت دے دو تاکہ تمہارا ہمسایہ تمہاری وجہ سے آسانی میں آ جائے، پریشانی سے وہ نکل جائے۔ سامعین محترم، تو یہ ہمسائے کے جو ہے وہ حقوق ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ بلا وجہ اس کے گھر میں نہ جھانکتا رہے، اپنی چھت پر چڑھا اس کے گھر میں جو ہے وہ جھانکیاں ڈالتا رہا، بلا وجہ اپنی چھت پر بھی نہ چڑھے کہ اس کے گھر میں جو ہے وہ آٹومیٹک جو ہے اس کی نظر جائے گی، بلا ضرورت اگر جانا ہے تو ان کو بتا کر
پردے کا بتا کر کہ ہم جو ہے وہ چھت پر چڑھنے لگے ہیں، آپ جو ہے وہ اپنے پردے کا انتظام کر لیں اور اپنے مطلب سے جائیں اور مطلب پورا کر کے واپس نیچے آ جائے۔ یہ بھی ہمسائے کے حقوق میں سے ہے۔ سامعین محترم، یہ تمام کے تمام ہمسائے کے حقوق ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر وہ گھر میں نہ ہو، یہ نہیں کہ اب گھر میں نہیں ہے تو آپ اس کی موٹر اتار کے بیچ لیں، ہاں جی، ایسے نہیں۔ اگر وہ گھر میں نہ ہو تو جو چیز نظر آئی ہے اس کو جو ہے وہ قبضے میں لے لیں، نہیں۔ اگر ہمارا ہمسایہ گھر میں نہیں ہے تو اس کا محافظ بن کے اس کے گھر کی دیکھ بھال کر، یہ اس ہمسائے کے حقوق ہیں۔ یہ نہیں کہ اس تاڑ میں رہیں کہ کب جناب والا اس کا کوئی مرتا ہے، یہ ساری فیملی جاتی ہے، کب جو ہے وہ اس کی ہاں کوئی شادی کا پیغام آتا ہے، یہ سارے گھر والے جائیں گے اور اس کے گھر کا ہم صفایا کریں گے، نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا ہمسایہ اس کی آفتوں سے محفوظ نہیں ہے، اس بندے کا ایمان سلامت نہیں ہے، وہ بندہ ایماندار ہی نہیں رہتا ہے، مسلمان ہی نہیں رہتا ہے جس بندے کی آفتوں سے اس کے ہمسائے محفوظ نہیں ہیں۔ تو سامعین محترم، آخری حق اور بھی بہت سارے حقوق ہیں، یہ مختصر میں نے بیان کیے ہیں۔ دین اور دنیا کے معاملات میں کسی بھی معاملے میں اگر تمہارا ہمسایہ کوئی نا واقف ہے، کوئی اسے جو ہے وہ دنیاوی کوئی معاملات پیش آ گئے ہیں اور اسے پتہ ہی نہیں ہے، تجھے پتہ ہے تو تیرا حق یہ بنتا ہے کہ اس کی رہنمائی کرے۔ اسی طرح دین کے معاملات میں اگر اس کے پاس رہنمائی نہیں ہے، اس کے پاس معلومات نہیں ہیں اور تیرے پاس معلومات ہیں تو تیرا یہ حق بنتا ہے کہ اس کی جناب والا رہنمائی کرے۔ تو یہ پڑوسی کے حقوق ہیں جو کہ میں نے مختصر انداز میں جو ہے وہ بیان کیے کہ ہم میں سے ہر ایک انسان کا جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ امانت داری کے ذمے میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کے حقوق ادا کریں، بیوی اپنے خامد کے حقوق ادا کرے، خامد اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے۔ اور معاملات، چونکہ معاملات چل رہے ہیں، ان معاملات میں ایک مرض ہے جو ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو اور دیگر مذاہب میں بھی ہوگا کہ وہ لگا ہوا ہے کہ ہم غیبت کرنے کو بہت چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا کہ کسی کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی جو مر گیا ہے اس کا گوشت وہ کاٹ کر کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا نہیں پسند کرتے۔ جب پسند نہیں کرتے تو فرمایا یہ کام بھی نہ کرو۔ یہ کام کرنا ایسے ہے جیسے اپنے کسی مسلمان بھائی کا جو مر گیا ہے اس کا گوشت کاٹ کر کے کھانا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ غیبت جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بارے میں 2-3 احادیث طیبہ ہیں، سماعت فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام سے فرمایا تمہیں پتہ ہے غیبت کیا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے کہ غیبت کیا ہے۔ حضور نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم جو ہے اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کرو جس کو وہ پسند نہیں کرتا کہ میرا عیب لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عیب اگر اس بندے میں موجود ہو اور پھر ہم بیان کریں تو تب بھی جائز نہیں۔ پھر مصطفیٰ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ توجہ ہے نا؟ ہم کہتے ہیں یار میں بات وہ کر رہا ہوں، یہ سچی بات ہے اور حقیقت ہے، جو ہے وہ دلیلیں دیتے ہیں۔ فرمایا جو عیب اس میں موجود ہے اس عیب کو اس کی پیٹھ کے پیچھے لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا نام غیبت ہے۔ اور فرمایا جو اس میں عیب نہیں ہے وہ اگر تم جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہو، فرمایا وہ غیبت نہیں، وہ تو بہتان ہے، اور بہتان جو ہے وہ غیبت سے بڑی سزا ہے بہتان کی۔ تو فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ جو کسی کے اندر عیب ہو اور وہ بندہ چاہتا ہے کہ میرا یہ عیب لوگوں کے سامنے بیان نہ ہو یا لوگوں کو پتہ نہ چلے اور ہم اس کو بیان کرتے رہیں، فرمایا یہ غیبت ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ جو غیبت ہے یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ زنا سے بھی زیادہ سخت؟ فرمایا ہاں، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو زنا کرنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ توجہ ہے نا؟
زنا کرنے والا جب زنا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ فرمایا کہ جو غیبت کرنے والا جب اس نے غیبت کی ہے، فرمایا تب تک اس کا گناہ ختم نہیں ہوتا جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی تو نے غیبت کی ہے۔ اب ہم جو ہے وہ ہر بندہ اپنے گربان میں جھانکے کہ ہم نے کس کس کی غیبت کی ہے، کس کس کی چغلیاں کی ہیں۔ کیا ہم نے کبھی ان سے معافی مانگنے کا پروگرام بنایا؟ کیا ہم نے ان سے اپنی جو ہے اس غلطی کو معاف کرانے کے لیے کوئی کوشش کی ہے؟ تو جب تک ہمارا وہ بھائی یا ہمارا وہ بزرگ یا ہمارا وہ رشتہ دار جس کی ہم نے غیبتیں یا چغلیاں کی ہیں، جب تک ہم اس سے معافی نہیں مانگ لیتے اور وہ ہمیں معاف نہیں کر دیتا، تب تک یہ گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ غیبت سے بچیں۔ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگ دیکھے ہیں کہ جن لوگوں کے ناخن پیتل کے بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے ناخن پیتل کے بنے ہوئے تھے، فرمایا وہ ان ناخنوں سے اپنے جسم کو نوچ رہے تھے۔ جبریل امین سے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر رہ کر اپنے مسلمان بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، اور فرمایا کہ ان کی عزتوں کو پامال کیا کرتے تھے۔ ہم کسی کی عزت اچھالنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے کسی کا اگر عیب ہے بھی اس کی بھی پردہ پوشی کریں، اس کے اوپر بھی پردہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ اور سامعین محترم، اگر جناب والا کسی کا کوئی عیب ہے تو اس عیب کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں۔ اس کے اندر عیب تو ہے ہی ہے، لیکن ہم نے اس کی غیبت کر کے اپنے جو ہے وہ گناہوں کا، اپنی جو ہے وہ نیکیوں کا صفایا کر لیا ہے، اپنے لیے جو ہے وہ آخرت کی تباہ کاریاں ہم نے اکٹھی کی ہیں۔ تو سامعین محترم، آخر میں چونکہ ٹائم بھی جو ہے وہ اختتام کی طرف پہنچا ہوا ہے، آخری حدیث پاک ہے اور اس موضوع کو ہم ختم کر رہے ہیں آج، کہ ان معاملات میں ایک معاملہ حسد کا بھی پایا جاتا ہے۔ حسد، یہ حسد بھی بہت بڑی برائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ۔ فرمایا کہ جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، فرمایا نیکیوں کو اس طرح حسد کھا جاتا ہے۔ یہ حسد جو ہے یہ بیماری نظر نہیں آتی لیکن ہر ایک کو لگی ہوئی ہے۔ غریب کہتا ہے جی یہ جو امیر ہے اس نے اتنا مال کیسے اکٹھا کر لیا، یہ کہاں سے آ گیا، یہ مال تو میرے پاس ہونا چاہیے۔ اسی طرح جناب والا کسی کے پاس اگر ہم کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو جل جانے کا نام، جو ہم جلتے ہیں اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ایسے دیکھ کر کسی کو جلتے رہنا، اسی کا نام حسد ہے۔ تو یہ حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد جو ہے اس سے ہمارے دین نے منع کیا ہے۔ قرآن پاک کی آخری سورت سے جو پہلی سورت ہے اس کی آخری آیت مبارکہ اسی بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی ہے کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ اے محبوب تم جو ہے فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ اے اللہ میں حسد کرنے والوں کے حسد سے، شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو سامعین محترم، حسد بھی بہت بڑی برائی ہے اور اس کے بارے میں بھی جو ہے کافی طویل گفتگو ہو سکتی ہے، چونکہ ٹائم نہیں ہے، اس لیے میں نے حدیث پاک ہی آپ کو سنا دی ہے کہ حسد جو ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے جو نیکیوں کو اس طرح چاٹ جاتا ہے، اس طرح ختم کر دیتا ہے، جس طرح جناب والا جو ہے وہ کوئی لکڑی جو ہے وہ لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اور اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اگر ہم کسی کو حقیر سمجھتے ہیں تو یہ بھی حسد کے اندر آتا ہے۔ کوئی جتنا مرضی نہ والا ہم سے اعلیٰ ہو لیکن ہم نے سمجھنا ہے کہ وہ حقیر ہے، ہم سے وہ کم ہے، تو یہ بھی جو ہے اسی زمرے میں آتا ہے۔ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے حوالے سے ایک جو ہے وہ واقعہ بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ آپ گزر رہے تھے، آپ بڑے جو ہے متقی و پرہیزگار جو ہے وہ شخص تھے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ پر حاضری دینے کے لیے گئے تو عرض کی یا رسول اللہ میں روضے کی زیارت کے لیے نہیں آیا، میں تو آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، جب تک آپ کی ملاقات نہیں ہوگی تب تک میں جو ہے وہ واپس نہیں جاؤں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ نے یہ عرض کی تو اس وقت قبر انور سے ہاتھ مبارک باہر آیا اور آپ نے جو ہے وہ ہاتھ مبارک کے ساتھ مصافحہ کیا۔ 10,000 لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ اے سید احمد کبیر رفاعی آپ بتائیے تو صحیح،
آپ کو یہ اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا ہے کہ آپ کے ایک عرض کرنے پر مدینہ کے تاجدار نے اتنی کرم نوازی فرمائی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ مقام اس طرح ملا ہے کہ میں نے زندگی میں کسی کو حقیر نہیں جانا ہے، میں نے زندگی میں کسی کو حقیر نہیں جانا، کسی کو اپنے سے کم نہیں سمجھا، جس کو بھی سمجھا ہے میں نے اپنے سے اعلیٰ ہی سمجھا ہے۔ ایک دن جو ہے وہ آپ جا رہے تھے کہ جو ہے وہ فصلوں کے اندر عصر کی نماز کا وقت ہے، نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو فصلوں میں پانی لگا ہوا ہے، ادھر بھی پانی ہے ادھر بھی پانی ہے، درمیان جو منڈیر ہے جس کو ہم وٹ کہتے ہیں، اس پہ آپ جا رہے تھے تو سامنے سے کتا آ گیا، سامنے سے کتا آ گیا۔ جب کتا آیا تو اب آمنا سامنا ہو گیا، اب کتا بھی کھڑا ہو گیا، آپ بھی کھڑے ہو گئے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ جانور ہے سائڈ پہ ہو جائے، اگر یہ پانی میں چلا بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے چونکہ نماز ادا کرنی ہے، وقت کم ہے، اگر کپڑے گیلے ہو گئے تو مجھے دوبارہ دھونے پڑیں گے، پتہ نہیں پانی پاک ہے نہ پاک ہے۔ جب کافی دیر کھڑے رہے، کتا بھی سائڈ پہ نہ ہوا، آپ بھی کھڑے رہے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ مہربانی فرما اس کتے کو زبان ہی عطا فرما دے، میں اس سے کچھ بات ہی کر لوں۔ آپ کے یہ بات کرنے سے اللہ پاک نے اس کتے کو زبان عطا فرمائی۔ اب آپ نے فرمایا بھائی تو سائڈ پہ ہو جا، تو جانور ہے، اگر تو پانی میں چلا جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر میں پانی میں جاتا ہوں تو پانی میں جانے کی وجہ سے جو ہے وہ میرے کپڑے بھیگ جائیں گے، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ آپ نے جب اسے کہا نا تو سائڈ پہ ہو جا، مجھے گزر لینے دے، اس نے کہا جی آپ نیچے اتر جائیں، مجھے گزر لینے دیں۔ توجہ ہے نا، وہ کتا بول کے کہنے لگا آپ نیچے اتر جائیں، آپ کیوں نہیں اترتے، مجھے گزر لینے دیں۔ آپ نے فرمایا تو جانور ہے، اگر تو پانی میں چلا جائے گا تو گیلا ہو جائے گا، تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیرے اوپر نماز فرض نہیں ہے، میرے اوپر نماز فرض ہے، نماز کا وقت کم ہے، اگر میں پانی میں اترتا ہوں پتہ نہیں پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، میرے کپڑے گیلے ہو جائیں گے، مجھے دوبارہ جو ہے دھونے پڑیں گے، وضو کرنا پڑے گا، دوبارہ جو ہے وہ اس معاملے میں مجھے جو ہے وہ وقت لگے گا، مہربانی کر سائڈ پہ ہو جا۔ وہ کہنے لگا جی کتے نے جو بات کی ہے توجہ کرنا۔ تو وہ کتا کہنے لگا اے سید احمد کبیر، اگر پانی میں اتر گیا تو تجھے صرف کپڑے دھونے پڑیں گے، صرف جسم جو ہے وہ دھونا پڑے گا، اگر تو نے مجھے حقیر سمجھ کے مجھے نیچے اتار دیا تو تمہارا دل ناپاک ہو جائے گا، جو سارے 7 سمندروں کے پانی سے بھی نہیں دھل سکتا ہے، 7 سمندروں کے پانی سے بھی صاف نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب کتے نے یہ بات کی تو اس بات نے میرے دل پہ یہ اثر کیا کہ میں نے کہا بھائی تو گزر جا، میں نیچے اتر جاتا ہوں۔ تو سامعین محترم، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کو اپنے سے اعلیٰ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب ہم اپنے آپ کو کم اور دوسروں کو اچھا سمجھنے لگیں گے تو ہم خود بھی اچھے ہو جائیں گے اور لوگ بھی ہمیں اچھے نظر آنے لگ جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جتنے بھی معاملات میں نے بیان کیا، ابھی اور بھی بہت سارے رہ گئے ہیں، تو بہرحال جو کچھ میں نے بیان کر دیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے معاملات میں اپنے دین کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتیں ادا کرنی ہیں سنتیں ادا فرمائیں۔